آپ لوگوں کے بہت سارے سوال ہیں اینڈ آئی لو دیٹ، لیکن ایک بات آپ غور سے سن لو. اگر آپ نے واقعی دین سمجھنا ہے نا اور اپنے بڑے بڑے سوالوں کا آپ کو جواب چاہیے، تو میں آپ سب کو ایک نصیحت کرتا ہوں، یہ نصیحت دل پہ لے لو. جو بھی آپ کے سوال ہیں نا وہ جمع کر کے ایک دراز میں ڈال کے اس دراز کو تالا لگا دو اور پھر قرآن کھولو. قرآن کو اس لیے نہیں کھولنا کہ آپ کو اپنے سوالوں کا جواب چاہیے. قرآن کو اس لیے کھولنا کہ میرا رب مجھے سکھا رہا ہے کس چیز کے بارے میں مجھے سوچنا ہے. وہ بتا رہا ہے کہ میں کیا وہ بول رہے ہیں، ہم نہیں بول رہے، وہ بول رہے ہیں. میں نے اپنی بولتی بند کر کے دراز میں ڈال دی. اب میرا رب بول رہا ہے، اور جب وہ بولتا ہے تو مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آتی، تو میں ان سوالوں پہ فوکس کرتا ہوں جو میرا رب مجھے بتا رہا ہے، جو درس وہ سکھا رہا ہے وہ سمجھنا ہے. میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. فرض کریں کہ آپ پی ایچ ڈی پروگرام میں آپ کو داخلہ مل گیا اور بڑی مشکلوں سے ملا، اور بڑی بڑی فیسیں آپ کے والدین نے بڑی بڑی قربانیاں کر کے آپ کو یہ موقع دیا کہ آپ کو اعلیٰ تعلیم حاصل ہو سکے. اعلیٰ تعلیم حاصل ہونے کے لیے آپ کلاس روم میں کھڑے ہوتے ہو اور بیٹھتے ہو، پروفیسر اندر آتا ہے. ایک ایک لمحہ اس کلاس کا جس کو احساس ہو نا کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ مجھے یہ موقع ملا ہے، تو وہ ایک ایک لفظ ٹیچر کا غور سے سنے گا، سوال پوچھے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا. لیکن ایک طالب علم اس کلاس میں آتا ہے، کہتا ہے پروفیسر آپ کی بات بعد میں، آپ مجھے یہ بتائیں، میرا پیزا کے بارے میں ایک سوال تھا کہ اس کا جو چیز ہے وہ، یعنی اس کو اس بات کی کوئی قدر ہی نہیں کہ بات کون کر رہا ہے آگے سے. اس کی بات تو ٹھیک ہے، مجھے اپنے سوال پہلے آنے چاہیے نا. جو ایسا کلاس روم میں کرتا ہے، ٹیچر کیا کرتا ہے اس کے ساتھ؟ باہر. اب مجھے یہ بتاؤ، ہم یہ قرآن کے ساتھ نہیں کرتے؟ سوچو ذرا، اندر گھور کے اپنے ضمیر کے اندر ذرا غور سے آئینے میں دیکھ کے، کیا ہم قرآن کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ بات کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ذرا ایک سیکنڈ، ہاں بقرہ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، آل عمران ابھی ٹائم نہیں ہے، میرا سوال پہلے دیکھ لیں، میرا سوال سامنے. تھوڑی دیر کے لیے جس طرح ہم کہتے ہیں نا، ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے غلام بنا دیا، عبد ہیں ہم اللہ کے کلام کے سامنے بھی تھوڑی سی غلامی دکھا دیں. اپنے سوالوں کو ذرا سرنڈر کر دیں اور اللہ کے سامنے ذرا گر جائیں، اس کے کلام کے سامنے گر جائیں. تو میں آپ کو ایک بات کی ضمانت دیتا ہوں، اگر آپ یہ کھلے دل سے کرو گے نا، میں اور آپ اگر یہ کھلے دل سے کریں گے، پھر کچھ دن بعد آپ اپنا یہ تالا کھولو گے نا اس دراز کا، تو آپ کو وہ اندر سے خالی ملے گی، کچھ نہیں رہا ہوگا اس میں. کیونکہ جب میں اپنے رب کی طرف آتا ہوں نا، جو میرے اندر سوال ہوتے ہیں وہ میرے پوچھے بغیر وہ ان کا جواب اپنے کلام میں دیتا چلا جاتا ہے، میرے پوچھے بغیر. یہ اللہ تعالیٰ کے معجزات میں سے ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے جو ہمیں آ کر ملی ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. اور اس کے بارے میں نیگوشیٹ کافی بہذا الحدیث انتم مدہنون، اس کلام کے بارے میں تم لوگ نیگوشیٹ کر رہے ہو، اس کے بارے میں کچھ کھینچتانی کر رہے ہو. اس کلام کے بارے میں جو آسمانوں سے اترا ہے، جس کی عظمت سمجھنے کے لیے ستاروں کی مثال دی جا رہی ہے. جو لوگ ستارے پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کتنے بلینز آف ٹریلینز آف لائٹ ایئر سے گزر کر اس کی روشنی کی ایک دھار ہماری آنکھوں تک پہنچتی ہے، اور اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ قرآن کہاں سے آیا ہے، کہاں سے پہنچا ہے میرے دل تک، کہاں سے آ کر پہنچا ہے. اس کی عظمت کو اگر ہم ایک دفعہ دوبارہ سمجھ لیں نا، تو میرا پورا دعویٰ ہے کہ جو سوال ہیں نا آپ کے، وہ ایسے غائب ہوں گے آپ حیران رہ جاؤ گے. اور جو ایمان آپ کا اللہ تعالیٰ پر آئے گا نا، اس کے بعد اس کی کوئی مثال نہیں ہے. جیسے پہلے آپ پوچھ رہے ہو نا تصوف کیا چیز ہے یا روحانیت کیا چیز ہے، وہ اصل روحانیت ہے خدا کا کلام اپنے دل تک اترنے دینا. فلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. اسی مشن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس کی ضرورت ابھی بھی اتنی ہے جتنی 20 سال 25 سال پہلے تھی جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا. مجھے اس کی ابھی بھی اتنی ضرورت ہے، اور میں اس بات کو پورے اعتماد سے کہتا ہوں کہ یہاں بیٹھے ہر مسلمان اور دنیا کے ہر مسلمان کو اس چیز کی ضرورت ہے. قرآن کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، قرآن کو دل پر اترنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی تو میری امید ہے کہ میں اس مشن کی طرف تھوڑی سی خدمت اردو زبان میں بھی کر سکیں، اور آپ سب اپنی سوچ کو تھوڑا بدلنے کی کوشش کریں. مجھے نماز اس لیے نہیں پڑھنی چاہیے صرف کہ نہیں پڑھوں گا تو سزا ملے گی. اصل میں قرآن نے نماز کے مقاصد، اصل مقصد کیا ہے کہ میرا رب مجھے یاد رہے. اقم الصلاۃ لذکری، اپنے رب کو یاد رکھنا. اور پھر کہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائیوں سے اور گناہوں سے روکنے والی چیز ہے.
میں نے نماز کی طرف آنا ہے اپنی حفاظت کے لیے. اگر سارا رشتہ میرا نماز کے ساتھ صرف یہ ہے کہ میں عذاب سے بچنے کے لیے نماز پہ آ رہا ہوں, تو بس وہ حاضری دے کے میں فوراً نکل جاؤں, چلو منیمم ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی. میں نماز کے لیے کی طرف اپنی صحت کے لیے نہیں آ رہا, اپنی بہتری کے لیے نہیں آ رہا, اپنے دل کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے نہیں آ رہا, بس عذاب سے بچنے کے لیے آ رہا ہوں. یہ بہت ہی منیمم قسم کا تعلق ہے نماز کے ساتھ, اور میرے نزدیک یہ بہت نیگیٹو قسم کا تعلق ہے. یہ تو اس طرح کہنا ہے کہ میں اپنی امی کو جا کے سلام اس لیے کہتا ہوں کہ نہیں کہوں گا تو وہ تھپڑ ماریں گی. ماں کو جا کے سلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے مجھے اس سے محبت ہے. میرا دل نہیں مانتا کہ میں جا کر سلام نہ کروں, اٹھ کر گلے نہ لگاؤں. تو جس چیز سے محبت ہو جائے نا, تو وہ انسان, انگلش میں وہ کہتے ہیں a labor of love. تو نماز صلاح should be a labor of love. کسی کی مدد کرنا یہ سوچ کر کہ اگر نہیں کروں گا تو گناہ ہوگا, یہ بھی میرے نزدیک ایک بہت کم سوچ ہے. اس سے ہمیں اوپر بڑھنا ہوگا. میں کسی کی مدد اس لیے کروں کہ شاید اگر ایک دن مجھے مدد چاہیے ہو تو میں کیا کروں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو تحفہ مجھے دیا ہے, یہ انسان میرے جو سامنے ہے جس کو مدد کی ضرورت ہے, یہ تحفہ دیا ہے مجھے ایک, کہ اس کے ذریعے میں اپنے گناہ معاف کروا لوں. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی خدمت کرنے کا ایک موقع دیا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے 2 لڑکیوں کی مدد کی مدین میں, جا کر درخت کے نیچے بیٹھے اور کہتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس کے معنی میں سے ایک معنی یہ بھی ہے, میرے رب ابھی جو تو نے مجھے اچھا کام کرنے کا موقع دیا, اگر کوئی اور بھی خیر کرنے کا موقع مجھے دے دے تو میں اس کا محتاج ہوں, اس کا فقیر ہوں. ان کو ایک رغبت ہے کہ میں کوئی اور اچھا کام کروں. اب آتے ہیں قرآن کی طرف. میرے نزدیک قرآن اس طرح کا پڑھا کہ پڑھو, نہیں پڑھو گے تو قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. ٹھیک ہے, وہ باتیں بعد میں ہو جائیں گی. پہلے آئی تھنک وی نیڈ اے لیبر آف لو. پہلے وہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے کہ قرآن الرحمن نے بھیجا. الرحمن علم القرآن, شدید محبت اور خیال کرنے والا الرحمن. رحمت کے لفظ سے آپ کو عربی کے جو اس کے معنی ہیں وہ سامنے نہیں آتے اتنی آسانی سے اردو میں. رحمت میں شدید محبت بھی ہے اور خیال کرنا بھی ہے. جس ہستی کو مجھ سے اتنی شدید محبت کہ کسی اور کو مجھ سے اتنی محبت نہیں جتنی اس کو ہے, اور جتنا وہ میرا خیال کرتا ہے کسی اور کو میرا اتنا لحاظ نہیں, اتنا خیال نہیں جتنا اس کو ہے. اس نے اپنی محبت کی بنیاد پر فیصلہ کیا کہ وہ مجھے قرآن سکھائے. الرحمن علم القرآن. اور قرآن میں کیوں پڑھوں؟ اس لیے نہیں پڑھوں کہ نہیں پڑھو گے تو گناہ ہوگا یا گلٹ کی بنیاد پر. کیونکہ ہوا کیا ہے کہ ہمارے کلچر میں سارا کا سارا اسلام گلٹ کی بنیاد پر کھڑا ہے. نماز نہیں پڑھو گے تو یہ گناہ ملے گا, یہ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا, یہ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا, شرم کرو شرم کرو شرم کرو شرم کرو, گلٹ 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 گلٹ. اور جتنا آپ گلٹ کرو گے اتنی محبت کم ہوتی چلی جائے گی. تو یہ بنیادی جو تعلق ہے ہمارا قرآن کے ساتھ وہ الرحمن کے ساتھ تعلق ہے, وہ محبت کا تعلق ہے. اور وہ ایک دفعہ پیدا ہو جائے تو پھر تو کیا کہنے ہیں انشاءاللہ.